کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کی ہماری جو شخصیت ہیں، ثناخواں ہیں، نہ صرف ثناخواں ہیں بلکہ ثناگو بھی ہیں، اور اتنے بہترین کلام آپ نے اس امت کو دیے ہیں کہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکن بھر گئے، جس میں خاص طور پہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، لگیاں نے موجاں، اور پتہ نہیں بے شمار خوبصورت کلام آپ نے ہمیں عطا فرمائے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد محترم مقام جناب رفیق ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، اور بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اتنے مصروف وقت میں سے آج اس خوبصورت پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ARYQ TV اور نعت کی خدمات کے حوالے سے کچھ تاثرات آپ پہلے تو دیجئے کہ ARYQ TV کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں آپ نعت خوانی کی خدمات میں؟ QTV جو ہے بیسیکلی ہم نعت خانوں کا گھر ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ تو اس چینل نے نعت خانوں کو جو عزت توقیر دی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں 2003-04 سے QTV پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ تو اب تک جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، آپ کی ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فیاضی صاحب ہیں، دیگر جتنے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں QTV کا کہ یہاں پہ ایک معیار ہے نعت کا نا، مطلب ایسا ہی نہیں ہے کہ کوئی جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی QTV پہ پڑھے گا، ایسا نہیں ہے۔ پوری جو ہے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پھر وہ QTV پہ پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ رفیق ضیاء صاحب، آپ کے اتنے سارے کلام مشہور ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے جب، تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس شخص کی بنیاد کیا ہے، ابتدا کیسے ہوئی، پھر یہ عروج کا سلسلہ کیسے آیا، اور پھر یہ زندگی میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں۔ جی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نعت خوانی جو آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کے بطولت آپ کو ایک شرف ملا ہے، ایک سعادت ملی، نہ صرف شہرت بلکہ عزت، احترام، وقار بھی ملا، پیار ملا لوگوں کا، اور اس کا آپ نے اظہار اپنے کلام میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہے ہم جو جولر ہیں، سونے کا کام کرتے ہیں، جوہری ہیں، جوہری ہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں میں کام کے سلسلے میں سعودی عرب گیا تھا، میری ایج 18 یا 19 سال تھی۔ تو جب پہلی دفعہ روضہ رسول پر میں گیا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک شخص سے وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، یا نبی السلام علیکم۔ اچھا، کیونکہ ان چیزوں کا مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا، یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کیا۔ اچھا، جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے میری کیفیت جو ہے نا وہ بڑھتی گئی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کیفیت مجھے پہلی دفعہ ملی کہ یہ بھی ایک دنیا ہے۔ اچھا، تو بس اس کے بعد میں اگلی نماز میں گیا ہوں تو میرا دل چاہے مجھے وہی کیفیت ملے جو تھوڑی حضوری نماز میں، حضوری والی۔ حضوری والی۔ اب میں کھڑا ہوں، مجھے نعت بھی کوئی نہیں آتی، میں نے بس رونا شروع کر دیا حضور کی بارگاہ میں۔ تب اتنی سختی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں کہا یا رسول اللہ، میں کس قدر بدبخت ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس نعت ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک گھنٹہ میں وہاں پہ روتا رہا، یہ دعا کرتا رہا، یا رسول اللہ مجھے نعت خواں بنا دے، مجھے نعت دے دیں۔ پھر سرکار نے ایسا کرم کیا کہ بس ساری زندگی جو ہے باقی وہ نعت میں گزر رہی ہے۔ سب سے بڑی جو میں ایک جس بات پہ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اب ظاہر ہے ہم ایج کے اس حصے میں ہیں
جہاں آواز جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا، لیکن آج تک سرکار نے آواز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ جو درد ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ بھی قائم ہے، لوگ پیار کرتے ہیں نعت کی وجہ سے، خوشی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑے آپ کی تو ابتدا کافی مختلف ہے ماشاءاللہ، کہ جی اللہ 18 سال کی عمر میں جو ہے اس طرف توجہ جاری ہے۔ ایک شخص جس کا تعلق گولڈ سے ہے، سونار فیملی سے تعلق ہے، سونے کا کام ہے، 18 سال کی عمر میں آپ مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کیفیت عطا ہوتی ہے، یعنی نظر کرم ہوتی ہے اگر کہا جائے۔ جی ہاں جی ہاں حضور کی نظر کرم ہوئی نا آپ کے اوپر۔ اس کے بعد پھر وہاں سے آغاز ہوا نعت پڑھنے کا، جی گنگنانے کا، گنگنانے۔ اور پھر گنگناتے گنگناتے دوستوں میں شروع ہوا، پھر علاقائی سطح پر کسی محفل میں گئے تو آپ نے کہا کہ چلو یار مجھے بھی بڑا شوق ہے، مجھے بھی نعت پڑھا دو۔ اچھا ایک ایسا بھی واقعہ میرے ساتھ آیا کہ ایک محفل میں پڑھنے گیا، جب ابھی بالکل آغاز تھا، وہاں سے جب میں سعودیہ سے واپس آیا ہوں تو نعت کا ایک جنون چھا گیا، تو ایک محفل میں گیا تو وہاں پہ آلریڈی پہلے بھی نعت خوان تھے، میرے ایک دوست لے گئے، تو انہوں نے کہا جی ایک بچہ ہے تو اس کو نعت پڑھا دیں، تو وہ کہنے لگے جی ہمارا پینل پورا ہے، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے جب ان کی بات سنی تو دل جو ہے نا بڑا، پھر میں نے اسے کہا یار دوبارہ ان سے کہو یار مجھے پڑھا دیں یار، پھر کہا وہ نہیں مانے، تیسری دفعہ بھی آدھی محفل سے زیادہ ہو چکی، تو میں واپس چلا گیا۔ اب سڑک پہ جا کے نا تو میں نے اس طرح آسمان کی طرف دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ میری آواز اتنی بری ہے، لوگ مجھے سننا نہیں چاہتے۔ پھر واپس چلا گیا، یار ایک چانس دے دو، نہیں۔ اچھا وہاں پہ ایک شخص تھا، اس نے مجھے دیکھا اس طرح، اس نے اپنے گھر میں بلایا، اب وہاں پہ میں نے نعت پڑھی تو پہلے شعر سے میرے آنسو جاری ہو گئے۔ محفل میں ایسی کیفیت بن گئی کہ پیر صاحب نے کہا بس یہاں دعا کروا دیں۔ اچھا جی اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو میں ناظرین آپ سے ایک عرض کروں کہ ہم بھی اس مرحلے سے گزر کر ہی یہاں پر آئے ہیں۔ محفلوں میں والد صاحب لے کے جاتے تو پتہ چلا یہاں محفل ہے، لے کے چلے گئے، وہ بچے کو نعت پڑھائیں تو پوچھتے ہیں آپ کو مدعو کس نے کیا ہے؟ ہائے ہائے۔ یہ جملہ اتنا بھاری ہوتا ہے نا، یہ جملہ ایک والد کے لیے، ایک نعت خواں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے اس کا آغاز ہے اور ابتدا ہے، ظاہر سی بات ہے اسی طرح سے آغاز ہوتا ہے نعت خواں حضرات کا۔ جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو مدعو کس نے کیا ہے، تو وہ جو کیفیت، پھر اگر کہیں محفل میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ جا کے بیٹھیں اور آپ کا نمبر ہی نہ آئے، آخر تک آپ بیٹھے رہیں اس آس کے ساتھ کہ نعت پڑھنے کے لیے گئے، تو میرے پاس الفاظ نہیں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری برکتیں، رحمتیں تمام اپنی جگہ پر۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہے تو میں سوچا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ سے وہی کلام سنوں گا میں کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، ضرور چند مصرے ہو جائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہیں، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں۔ ایک نیا شعر میں کرتا ہوں۔
جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، جو نام آپ کا آئے تو چوم لیتا ہوں، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میں کیا بتاؤں مجھے کتنا پیار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ یہ سلسلہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، کلاموں کا سلسلہ بھی، جیسے ابھی آپ نے بڑے خوبصورت اشعار کا اضافہ کیا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی اور بھی کلام آپ نے تازہ یقیناً کہنے کا شرف حاصل ہے۔ تو یہ نعت پڑھتے پڑھتے لکھنے کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ یہ خدا کی دین کہہ لیں یا پھر صاحب مطالعہ ہمیشہ سے رہے یا بزرگوں کی صحبت کہہ لیں، کیا اس کو کہیں، کیسے؟ صاحب مطالعہ جو ہے نا، یہ تو میں زیادہ نہیں رہا، ٹھیک ہے، اتنا میں نے مطالعہ نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ میرا تخلص جو ہے وہ ضیاء ہے، ضیاء کا مطلب روشنی۔ میرے والد گرامی اللہ دیتا ضیاء صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تخلص بھی ضیاء تھا، وہ بھی شاعر کہتے تھے؟ شاعر تھے، ٹھیک ہے، نعت بھی لکھتے تھے اور تصوف پہ بہت کچھ لکھا، ان کی کتابیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس سے پہلے وہ اپنے مرشد کی صحبت میں رہتے تھے، حضرت بابا حسین شاہ سرکار چنڈالی شریف والے۔ اچھا، تو والد صاحب 2 جماعت پڑھے ہوئے تھے اور فارسی بھی لکھتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب پہلا کلام لکھا، خیر اس وقت کی 2 جماعتیں بھی، جی 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 جی، جب پہلا کلام لکھا تو اپنی مرشد کی بارگاہ میں پیش کیا اور ساتھ کہا کہ حضور میں اپنے نام کے ساتھ ضیاء لکھ لوں۔ تو پیر صاحب کا تخلص بھی ضیاء تھا، تو آپ نے فرمایا میاں ہم نے آپ کو ضیاء بخشی، ضیاء بخشی، تو اس میں رفیق بھی آ گیا اسی بخشی میں۔ تو بس وہ نام کی برکت سے میرے مرشد کامل سید علی احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید سلمان احمد علی سرکار جو گدی نشین ہے اس وقت، اتنی زیادہ محبت کی، اتنی پذیرائی کی کہ یہ بندہ جو اپنے والد کے کام کو لے کے چلے آگے، ہر حوالے سے پذیرائی کی، ہر حوالے سے مدد کی، پیار کیا۔ سید زادے ہیں، لجپال ہیں، تو ان کی بڑی نگاہ کرم ہے، اب تک ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے۔ تو یہ کب کہنا شروع کیا آپ نے نعتیں؟ یہ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے نعت کہتے ہوئے، ماشاءاللہ، نعت پڑھتے ہوئے 30-35 سال ہو گئے، تو یہ ساتھ ساتھ پھر وہ چلتا رہا۔ سب سے پہلی نعت کون سی لکھی ہے آپ نے؟ یہ مجھے یاد نہیں، یہ وہ سوال ہے جب کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کو عشق کب ہوا، آپ دربار رسالت میں جا کے کیا محسوس کرتے ہیں، جیسے ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا، یہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ خیر اس کے لیے تو لغت میں الفاظ ہی نہیں ہے نا، ہاں، لیکن اس میں ظاہر ہوتا سی یہ بات ہے کہ شاعر کوئی پہلا کلام لکھتا ہے تو اس کو تو پتہ ہوتا ہے نا میں نے یہ کلام لکھا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اتنے کلام وہ- تو بہت لکھے، اتنی عمر تو نہیں ہے مقبول ابھی۔ بارگاہ کون سا ہے، اچھا، وہ تو وہی جانتے ہیں۔ سواگن وہی ہے جو پیا من پائے۔ تو پہلا جو مشہور کلام وہ آپ کا یہی ہوا؟ پہلے حضور؟ لگیاں نے موجاں، ٹھیک ہے، یہ بہت مشہور ہوا۔ اس کے بعد حضور میری تو ساری بہار، پھر وہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، سائیاں نظر کرم دی کر سونیا، بگڑے سارے کام بناوندا اللہ ہے، شان رب نے حضور دی ودائی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ کافی ہیں جو الحمدللہ بام عروج پہ ہیں۔
بگڑے سارے کم بناؤندہ اللہ ہے. جی. اس کے کچھ مصرے اگر آپ جی میں سنا دیں تو بہت کرم. بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن خود فرماؤندا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں کیونکہ کر کر رزق پہنچاؤندا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ. آپ نے ابھی ایک شعر میں ایک آیت کا حوالہ دیا جی فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ. اس کے بعد جو بات کی وہ بھی یہ اللہ کا انعام کہہ لیں اس کو. اس طرح کے تخیلات اگر ذہن میں آنے کے بعد پھر شعر کی شکل کو وزن کے ساتھ ڈھال لیا جائے تو یہ واردات قلبی ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے یہ اچھا کبھی شعر لکھنے کے لیے خود جا کے بیٹھتے ہیں یا خود بخود کیفیت طاری ہوتی ہے پھر پین اٹھا لیتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اصل میں یہ وارد الوجود جو چیزیں ہوتی ہیں نا جی بس زندگی میں واقعات ایسی ہو جاتے ہیں معاملات ایسی ہو جاتے ہیں تو جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ اگر آپ شاعری کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جیسے ایک معاملہ ہو گیا تھا وہ میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا کسی وجہ سے بہت زیادہ. جس کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو کچھ نہیں کہا تو حضور کی بارگاہ میں ایک رات کو عرض پیش کی تو وہ جتنا تھا نا سارا وہ اس میں لکھا پھر کہ وہ تھا کہ دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے اشک نکلا حضور یاد آئے. یہ پھر کلام لکھا اس میں. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے بندہ لکھتا ہے. جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے خوشی ہو غم ہو ہماری عرض جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتی ہے. تو یقین کریں مجھے مطلب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں اور شاعری بھی کر رہا ہوں اور پھر اس کو عروج بھی مل رہا ہے. یہ سارا سرکار کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ میں کلام لکھا یہ بہت مشہور ہوگا میں کہہ رہا ہوں ہوگا ایسا نہیں ہوتا. کوئی لفظ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے کوئی سجدہ اس بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے بے شک کہ پوری دنیا میں بندے کا نام ہو جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کچھ ایسے شعراء بھی گزرے جن کو لکھنا نہیں آیا کبھی. ہاں بالکل ایسے اشعار انہوں نے ایسے کہے ماشاءاللہ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کی خدا تعالیٰ کی. اب دیکھیں خالد محمود نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ میری پسندیدہ شخصیت. یہ سادہ الفاظ میں بڑی بات کرتے تھے. اچھا میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن جنہوں نے دیکھا وہ کہتے بڑے سادے آدمی تھے اور بڑے درویش طبیعت کے تھے. ایسا ہی اب دیکھنا ان کے مصرے کو آج یہاں لکھا گیا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. خورشید صاحب
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے روحانی استاد بھی ہیں، ان کو دیکھ کے میں نے نعت شروع کی. آپ نے اپنے اساتذہ کا ذکر کریں گے تو کون کون ذہن میں آتا ہے آپ؟ ہاں، نعت جو میں نے شروع کی تھی، جب خورشید صاحب کو سنا میں نے تو میں نے سوچا اس طرح بھی نعت ہوتی ہے، اتنی اچھی کو دل میں اترتی، اتنی سر میں. تو بس وہ پھر وہ ان کو سن کے میں ان کی نعتیں پڑھا کرتا تھا. مجھے میرے علاقے میں کہتے تھے لوگ کہ ہم خورشید صاحب کو تو نہیں بلا سکتے، تم آپ کو بلا لیتے. تو یہ نعت میں نے بہت پڑھی ہے. تو ایک شعر اس کا میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اچھا، باقاعدہ کوئی استاد جن کی تربیت میں، جن کے زیر سائے میں، جن کی عاطفت میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہو نعت کے سلسلے میں؟ کیونکہ آپ جس فن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ خدا داد صلاحیت ایسے ہی نکل گئی ہوگی، کوئی نہ کوئی ضرور اس میں. میرے استاد محترم حضرت نذیر حسین نظامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبھی ثنا خان جتنے بھی ہیں دنیا میں آئے چلے گئے، لیکن جو دیا جلتا ہے نا قبر پہ وہ کسی کسی کا ہے. ان میں ایک نذیر حسین نظامی صاحب. اچھا، ماشاءاللہ. اچھا، وہ باقاعدہ میوزک کو بھی سمجھتے تھے، پریکٹس بھی کرتے تھے، اور ان سے میں نے نعت سیکھی. میرے والد صاحب نے ان کا شاگرد کروایا تھا، وہ دوست تھے. ابھی چھوٹی عمر تھی، ان کے گھر میں ایک محفل ہوئی تو نظامی صاحب نے ایک نعت پڑھی، تو پتہ نہیں مجھے ایسا میں رونا شروع ہوا، ایسی کیفیت بنی کہ جیسے پورے کپڑے بھیگ جاتے ہیں. تو بس میں سمجھ لیں ایسا ان میں گم ہوا ہوں. یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ باپ کی طرح پیار کرتے تھے. مجھے سب کے سامنے نہیں نعت سکھاتے تھے، علیحدہ کہتے تھے یار نہیں، سب کے سامنے نہیں، تجھے علیحدہ. وہ نئے بچے ذرا دیر سے کر لیتے تھے، میں ذرا جلدی پک کر لیتا تھا. اچھا. تو ان کی ایک نعت جو میں نے سنی تھی، مظہر الدین مظہر صاحب کا ایک کلام ہے. ضرور سنائیں، ہم تو چاہتے ہیں انہی کے انداز میں کوشش نظامی صاحب کے انداز میں کوشش کروں گا. ان جیسا تو نہیں میں پڑھ سکتا. اللہ اکبر. دل سے ایک ہوک اٹھی سوئے مدینہ، دیکھا بے دل
دل سے کہوں کہ اٹھی سوئے مدینہ دیکھا بار طوفان میں جب اپنا سفینہ دیکھا آج مظہر سے سرے راہ ملاقات ہوئی آج مظہر سے سرے راہ ملاقات ہوئی آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا ہے۔ اچھا یہ جو کلام کی کیفیت اور اس حساب سے بھی اس کی طرز، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کلام درس سے بھرا ہوا ہو، سوز سے بھرا ہوا ہو، اور اس کو ایک بہاریہ طرز میں جیسے کوئی جشن آمد رسول حضور کے میلاد والے طرز کو تو نہیں لگایا جاتا۔ یہ آپ کو بھی عطا ہوئی یہ بات جی ٹھیک ہے نا؟ اور میرے خیال سے آپ کے جتنے پیر بھائی ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، جی ہے نا؟ آپ کے مشائخ کے جو مریدین ہیں جی ان میں کچھ بڑے نامی گرامی آصف سنتو صاحب ہیں اور شہباز فیاض قوال جو ہیں، یہ تو بہت مجھے پسندہ قوال ہیں دونوں۔ ہاں جی، تو یہ دونوں میرے پیر بھائی ہیں، ہمارا فخر ہے۔ اصل میں آپ جب پرانی کتابیں لیں نا، حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ان کی پرانی کتابیں آپ لیں نا تو اس پہ ہر کلام کے ساتھ راگ لکھا ہوتا ہے کہ اس راگ میں اس کو پڑھیں۔ اچھا جی، جیسے کہ شاہ حسین ہیں، ان کی کتابوں میں یہ درج ہوتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ کیفیت پیدا کرے گا۔ تو اب ذرا معاملہ کچھ تھوڑا آپ کو پتہ ہی ہے مختلف ہو گیا ہے۔ اب شاہ حسین جو ہیں ان کی ایک کافی ہے، اس کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں۔ جی پیش کیجئے ضرور۔ ربا میرے حال دا محرم تو، ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، اندر تو باہر تو، روم روم وچ تو، ربا میرے حال دا محرم تو،
کہے حسین فقیر نمانا کہے حسین فقیر نمانا میں نہیں سب تو ربا میرے حال دا محرم تو جب اتنا اچھا آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں آپ سے محبت کرتے ہیں لوگ، پوری دنیا میں بلاتے بھی ہوں گے یقیناً. تو کہاں کہاں اسفار رہے؟ وہ منور بدائیوں نے لکھا تھا کہ سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ، عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. تو یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اچھا تو کہاں کہاں اسفار رہے؟ حضرت ایسا ہے کہ میں جہاں میں نہیں پہنچ سکتا میرے کلام وہاں پہنچ گئے ہیں. بے شک. تو یہ بہت بڑا کرم ہے. الحمدللہ. مطلب ایسی ایسی باتیں لوگوں سے. ایک ہمارے دوست سیالکوٹ میں ملے، وہ بڑے جوان سے تھے، میں جانتا نہیں تھا، میں وہاں پڑھ رہا تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ حضور میری تو ساری بہار میں نے لکھی، وہ تو ایک دم سے آگے اوپر سٹیج پہ روک رہے تھے لوگ اس کو. تو مجھے جپھی ڈال کہنے لگے یہ جو نعت ہے نا میری لوری ہے، میں روز سن کے تو سوتا ہوں. ایسے بھی دوست ہیں جو کہتے ہیں جب ہم آفس جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی یہ نعت سنیں. گاڑی میں سنتے ہوئے جا رہے ہیں. میں ایک دن بچوں کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک گاڑی سامنے آئی تو پیچھے اس کے لکھا ہوا تھا حضور میری تو ساری بہار آپ سے. متاثر ہمدانی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، مجھے کہنے لگے کہ خالد صاحب کی جو نعت ہے نا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اس کے بعد ہماری زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ جو مصرع آیا وہ یہی ہے کہ حضور میری تو ساری بہار ہے. بے شک. تو یہ کرم ہے. مطلب میں گھر میں سویا بھی ہوتا ہوں لیکن میری حاضری پوری دنیا میں لگ رہی ہوتی ہے. بے شک. تو یہ میرے مرشد کا کرم ہے، ان کی نگاہ کرم ہے. ساری بات ہی کرم کی ہے، صلاحیتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں. اللہ. تو کوئی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ نعت کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، حاضری کے حوالے سے، یا جو آپ ناظرین کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہو تو ضرور ہمارے ساتھ اس کو شیئر کریں. میں مدینہ شریف میں تھا جی سبحان اللہ. رمضان شریف میں، تو کافی نعت خواں جاتے ہیں، میری فیملی بھی میرے ساتھ تھی. اب دل میں خیال آیا کہ اب 2-3 دن کے بعد میں نے واپس چلے جانا ہے. تو ایک اداسی سی دل میں چھا گئی. اس اداسی کو میں نے لفظوں میں درج کیا، لکھا اس کو. میں حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا. شہباز قمر فریدی صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں. کیسر رشید صاحب UK میں ہوتے ہیں. حافظ نور سلطان جماعتی صاحب جو ہیں وہ گجرانوالے کے، احمد رضا جماعتی صاحب، اور دیگر دوست آصف زہری صاحب بیٹھے تھے. یہ سارے میرے مدینے کے. رانا عظیم صاحب، ملک شفیع صاحب، یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے شہباز بھائی کہنے لگے، وہ کبھی کبھی چھیڑ لیتے ہیں، یار کچھ سناؤ. میں نے کہا شہباز بھائی میں نہیں یار کچھ سناؤ، میرا دل اداس ہے، 2 دن بعد میں نے چلے جانا. تو پھر میں نے وہاں ایک کلام سنایا. تو اس کلام کی برکت سے کیا وہاں پہ وہ کیسر رشید صاحب تھے، وہ کہنے لگے اگلے سال آپ پھر آئیں گے، یہ میری طرف سے آپ کو ٹکٹ بھی ہے اور پورا پیکیج ہے. انہوں نے پھر انگلینڈ بھی مجھے بلایا تھا. تو اس کلام کے 2 اشعار دل لگ گیا شہر مدینے بچ، کیویں چھڑ کے جاواں سوچ نواں. دل لگ گیا شہر مدینے بچ، کیویں چھڑ کے جاواں سوچ نواں. جنہ ملیا ایتھوں پیار مینوں، کتھوں پیارے پاواں سوچ
دل لگ گیا شہر مدینے وچ مینوں پتا جانا پینا اے دکھ میں آخر سہنا ایتھے درد سنا دل دے میں کتھے درد سناواں سوچ نواں ایتھے درد سنا دل دے میں کتھے درد سناواں سوچ نواں دل لگ گیا شہر مدینے وچ نالے عید تے نالے دید تیری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نالے عید تے نالے دید تیری اس عید تو میں قربان جاواں ایتھے عید مناون تو بعد زیا کتھے عید مناواں سوچ نواں دل لگ گیا شہر مدینے وچ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں جناب رفیق ضیاء صاحب. کتنے شعراء دنیا بھر میں ہیں جو علم سے فن سے تعلق رکھتے ہیں, مہارت حاصل کیے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے اشعار کہتے ہیں, فی البدیہہ اشعار کہنے والے لوگ بھی موجود ہیں یہاں پہ ہیں. لیکن آپ کے کلاموں کو اللہ نے کیسی پذیرائی عطا فرمائی ہے اور کتنا مقبول بارگاہ ہو گئے ہیں کلام. یہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے اور دیگر کلام بھی, یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت. بحیثیت شاعر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اس کے بعد ہمارے پروگرام کا ٹائم تو مکمل ہو گیا ہے, وقت تو پورا ہو گیا, لیکن اس کے باوجود ایک سوال کرنا ہے کہ آپ تو بحیثیت شاعر ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے تمام شعراء کی طرف سے میں چاہوں گا یہ نمائندگی کرتے آپ جواب دیں, اگر شاعر سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے شعر لکھتے ہوئے, کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے جو شاعر نشان نہیں لگتا کسی عالم دین کو یا کسی پڑھے لکھے شخص کو, اور اگر وہ اس وقت اصلاح کی کوشش کرے تو اس کے لیے شعراء کو کیا کرنا چاہیے؟ خندہ پیشانی سے اس کو قبول کر کے اس کو تبدیل کر دینا چاہیے یا کوئی اور لائے عمل طے کرنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے ایک چھوٹا بچہ بھی کہے نا کہ یہ شعر جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے اور مجھے پتہ چل جائے میں چینج کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ, عالم دین تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. سبحان اللہ. تو کوئی بھی اصلاح کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا دوست ہے. سبحان اللہ. نظامی صاحب قبلہ نظامی صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا اگر کسی سے دشمنی لینی ہے اس کی تعریف کرو, اگر وہ آپ کا دوست ہے اس کی اصلاح کرو. تو میں ابھی تک سیکھ رہا ہوں, اللہ اللہ, اور یہ اللہ کرے سیکھنے میں زندگی گزر جائے. الحمدللہ. اچھا, جتنے بزرگوں سے مہمانوں سے گفتگو ہوئی الحمدللہ سب کو میں نے انتہائی عاجز اور منکسر المزاج پایا, اور ان کی بڑائی کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ کتنے بھی زیادہ قداور کیوں نہ ہوں لیکن ان کے اندر عاجزی اور ان کی ساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے. آپ نے ابھی بھی گفتگو سے اندازہ لگایا ہوگا, اور وہ احباب جو اس فن سے اس شعبے سے متعلق ہیں ان کے لیے تمام مہمان ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. وہ سمجھیں ان چیزوں کو اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اپنائیں. عاجزی جس شخص میں ہوتی ہے وہ کیوں نہ ہو, سرکار کا ثناء اس میں عاجزی نہ ہو کیسے ممکن ہے نا؟ تو عاجزی جو ہے ایک مسلمان کا شیوا ہے, اور جہاں پہ عاجزی کی ضرورت ہو ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے, ان کی ساری کو اپنانا چاہیے. یقین مانیں جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے. بہت اچھا اور بہت جاندار ہمارا بڑا صحت مند یہ پروگرام رہا. میں ایک بار پھر اپنی طرف سے اور ARYQ TV کی طرف سے
جناب محترم مقام رفیق ضیاء صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ اور دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ اور آپ جیسے جتنے بھی سناخواں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ برکتیں اور رحمتیں آپ کا مقدر رہیں ہمیشہ، آپ کی نسلوں میں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے، آپ کو سفیر عشق رسول کے نام سے ہمیشہ جانا جائے، اور آپ کے کلام جو ہیں ہمیشہ زبان زد خاص و عام رہیں۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر، اور ناظرین پروگرام کا وقت مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب